سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو سر آج سپریم کورٹ میں وہ ملٹری عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہوا, جو مقدمے کی سماعت ہوئی, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جس طرف آپ کی خواہش تھی, کیونکہ آپ ہی نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عدالت اجازت دے تاکہ سزائیں سنائی جائیں, اور ویسا ہی ہوا. اب تو سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں, تو آپ مطمئن ہیں اب تک کی جو بھی کارروائی ہوئی ہے؟ ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم نے وہ کیا کہتے ہیں سب دیکھا کیا. یہ میرا خیال ہے کہ ریئلی میں آج بہت اپسیٹ ہوں. بندہ جہاں بہت امیدیں باندھ دینا اور آپ کی امیدیں ٹوٹے تو آپ کو زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے. امیدیں ہماری پوری زندگی, میں تو ایک جس کو کہنے 17-18 سال کی عمر میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوں, بہت جلدی شروع کر دی تھی اور ایڈورس کنڈیشن میں سارا زندگی رہی ہے, تو امیدیں بہت کم ہوتا ہے باندھتا ہوں. تو جب بندہ باندھتا ہے تو بڑا ناپ تول کے سوچ بچار کے. دیکھیں جی, میں جس کنڈیشن میں گزرا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 1.5 سال سے اس وقت کم و پیش 1.5 سال سے فوجی تحویل میں تھا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ریمانڈ پہ تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 13 دسمبر 2013 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب ملٹری ایکٹ کو انہوں نے ریویو پٹیشن میں سسپینڈ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کیس سن سکتے ہیں لیکن سزائیں نہ سنائیں, تو وہ اگلے 2-3-4 ہفتوں میں کیسز سنے جا چکے تھے. سارے کے سارے جتنے بھی 105 اس وقت ان میں جو تھے ان کی کسٹڈی میں لوگ تھے. تو اب یہ تھا کہ انتظار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ جلدی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے گی اور کسی طرف یہ لگیں گے. سپریم کورٹ کی انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے آ کے پھر ان پروسیڈنگ شروع کی, اور 3-4-5 دن جب پروسیڈنگز ہوئیں اور پھر چھٹیوں کا ٹائم ہوا تو چھٹیوں پہ جا رہے تھے تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. تو میں نے کورٹ سے استدعا کی کہ حضور میرا مسئلہ حل کریں. جو بندے ہیں وہ میرے نزدیک اس وقت اس میں کوئی ہمارے جو جن کی تحویل میں ان کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک عمل تھا, صحیح تھا, غلط تھا, وہ علیحدہ کانٹیسٹ کریں گے. لیکن اس وقت تو وہ آپ کے ہاسٹیج ہیں کہ آپ نے ڈیسیژن کیا ہے. تو بڑی مہربانی فرمائی, شفقت فرمائی سپریم کورٹ بینچ نے. تو انہوں نے کہا جی کہ, اور جسٹس مندو خیل صاحب نے کہا کہ آپ کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا ان کو جیل بھیجیں, اپیل وغیرہ بھی کر سکتے. اچھا, پر سر بہتر نہ ہو کہ سپریم کورٹ اتنے عرصے میں کوئی حتمی فیصلہ دے دیتی. ایک تو یہ بھی کوشچن ہے نا کہ اس کو اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے یہ کیس. میں یہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. اس کے اندر سپریم کورٹ کیا کتنا ایک تھا ریزالو تھا, 12 عرصہ سپریم کورٹ نے ان کو نہیں کیا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا کنڈیشن تھی کیا نہیں تھی, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب جو کچھ ہوا تو ہمیں سائن آف ریڈیم بھی. اب 2 کنڈیشن سے کہ چلو سزا ہو جائے گی تو جیل میں آ جائیں گے. تو میں جو 1.25 سال میں ایک اب کرائسس ہے کہ جب یہ فیصلے ہوئے تو میرے بیٹے کو 10 سال کی سزا دی گئی. مجھے پہلے دن سے شکایت تھی, تو میرا نہیں خیال کہ میرے آپ کے پاس سر لیگل ریمیڈی تو ہے نا, آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے. کیا ججمنٹ ملی آپ کو کاپی؟ جب یہ دیا تو میرے پاس بہت سے ریمیڈیز تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ فیصلہ آ گیا 10 سال کا. پہلے دن ظاہر ہے بڑا دھچکا لگا کہ آپ کسی کو گلٹی کر دیتے ہیں, 1 سال گلٹی, 2 سال گلٹی, 8 سال, اور گراؤنڈز نہیں پتا. مجھے گراؤنڈز بتا دیتے نا کہ جو مجھے نہ معلوم ہوتی. اب نہیں دی تو میں نے سوچا کہ ایک تو سپریم کورٹ نے بیٹھنا ہے, انہوں نے کہا تھا بیٹھیں گے, اور جب یہ سزائیں سنا رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں گے کہ سپریم کورٹ کو کورٹ مارشل کے کیسز کا جو ایک ٹریلر مل جائے گا. اب یہ تو سپریم کورٹ کو پتہ چل گیا نا کہ کورٹ مارشل کے اندر فیصلے کیا ہوں گے. بنیادی طور پر یہ بند کمرے میں تھے. اچھا چل ہو گیا. اب میں نے کہا سپریم کورٹ آئے گا تو تھوڑا سا جو فیصلہ دے رہے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا, سپریم کورٹ بیٹھے گی. اور اس کے بعد ایک اور بھی بیک گراؤنڈ تھا کہ میں سپریم کورٹ کو جا کے 3 معروضات جو کہ میرا ایک عام سی چیز تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, جو بنتی بھی نہیں تھی, اس سے پہلے اسی بینچ کے سامنے میں کو 5-6 دفعہ حاضر ہوا تھا. کبھی کوئی میری یہ شکایت ہوتی تھی. حقیقت یہ بینچ میں سب بہت ہی مجھے جس سے کہنا چاہیے کہ انتہائی رسپیکٹفل, اکوموڈیٹنگ, میری بات سنی ہے اور مجھے ریمیڈی دی ہے آخر تک. جو تھوڑی بہت کبھی کوئی بات جج تھوڑا سا ہو جاتا تھا میرے لہجے کو دیکھ کے,
اور لیکن اکثر ریلائز کرتے تھے کہ یہ باپ بول رہا ہے, یہ وکیل نہیں بول رہا. آپ کو عدالت نے موقع دیا وہاں پہ اپنی بات کرنے کا. اب میں ایک تو بیک گراؤنڈ تھا, ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا جب بیٹھے سپریم کورٹ تو میں بتاؤں تو اسے کہ جن کو آپ نے دیا تھا, جیسے ابھی بات تو ایک گراؤنڈ سی, تو میں نے کہا سپریم کورٹ یہاں سے آرڈر ایشو کرے گی, میں کہوں گا, اور سپریم کورٹ کہے گی کہ اب ہمیں بتائیں جو انہوں نے کہہ دیے فوراً ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو, ٹھیک ہے, کہ آپ ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں ملوائیں. سر پر آپ کو کاپی فیصلے کی ابھی تک نہیں ملی؟ نہیں, کاپی فیصلے کی نہیں ملی کو, تو کبھی جو 20 بندے انہوں نے 1 سال پہلے چھوڑے تھے ان کی ڈیٹیل سپریم کورٹ میں نہیں جمع کرائی گئی. اچھا, ویسے حسان نے مرسی پٹیشن وغیرہ کوئی دائر کی, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی تو سزائیں معاف ہو گئیں, کیا یہ آپشن ہے؟ حسان نے انہیں آپشن دی تھی, سب کو دی تھی, لیکن حسان نے اپنے طور پہ, اور میرے خیال ہے اور بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن حسان کا میں جانتا ہوں, وہ مرسی پٹیشن داخل نہیں کی, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ٹرائل کیا کہ گلٹی ہے تو اسے بھگتنی چاہیے. لیکن جو بعد میں ہے, جب میں نے کھڑا ہوا تو مجھے جسٹس امین الدین صاحب جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں, پہلے اٹھتے ہی انہوں نے مجھے سنپ کیا, اور سنپ اگر مجھے کرتے کوئی کسی گراؤنڈ ہوتی تو بھی مجھے مائنڈ تو کرتا, لیکن مجھے کہتا کہ چلو یار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے ان کا, دے نو بیٹر دین می. انہوں نے مجھے کیسی بات کی جو سپریم کورٹ کے شان نہیں گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو, میں نے کہا جی میں نے 1 منٹ بات کرنی ہے. اب اس میں بینچ اٹھ رہا تھا, ہر تو میرا قسمت یہ کہ بینچ اٹھ رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ کیس چل رہا ہوتا ہے, میں درمیان میں انٹرپٹ نہیں کر سکتا ہوں, تو آخر میں کہتا ہوں, اور وہ بیچارے سن لیتے تھے. میں کھڑا اسی ایڈوانٹیج جو مجھے میرے پاس تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ پھر پتہ مجھے یعنی کہ فکر کہتا آپ پھر سیاسی گفتگو کریں گے یا آپ نے پھر کوئی سیاسی گفتگو کرنی ہے. میں سٹنڈ رہ گیا. یقین جانو میرا تو, میں اندر سے جو میری کیفیت تھی نا, اٹ واز ویری انسلٹنگ فار می. ایک چیف جسٹس کو پتہ ہے, ایک بینچ ہیڈ کے سربراہ جن کو پتہ ہے کہ میں جب کیا ہے تو اپنے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ افیکٹو فادر, ایک متاثر والد کی حیثیت کی, اور میں نے کون سی دفعہ آپ کے ساتھ مجھ سے گفتگو کی ہے, ہر دفعہ میں نے آپ سے انصاف مانگا ہے. میں نے کہا جی مجھے ریلیف نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. اچھا, پر سر یہ جو سارا معاملہ ہے, اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب اور حکومت کے درمیان جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں تب سیٹل ہوں گی جب معاملات خان صاحب کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے گا؟ اور کل رات کو جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا, بڑی سخت ٹویٹ کی دوبارہ, تو ایک طرف بات چیت بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ تنقید بھی کر رہے ہیں, کسی طرف بات آپ کو لگتا ہے کسی کونے لگے گی بات؟ دیکھیں اختر, بڑی بدقسمتی ہے کہ میری تو اپنی ذات جو ہے نا وہ مجموعہ ازداد بن چکی ہے. اب میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں تحریک انصاف کے 9 میں کہ جو بندے پکڑے گئے ہیں, تحریک انصاف کے سب سے بڑے ناقد ہیں. میں نے 85 بندوں کی بات کی ہے, کالم میں کورٹ کے آگے کی ہے, 85 لڑکے جو جب تھے جن کو بھی ان کی سزائیں ملی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس رجیم جو ہماری جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, میری لیے ان کے فار سم ریزن ہمدردی ہے. میں زندگی میں شاید جنرل کے وقت میں کچھ ہوئی تھی, اب آ کے مجھے ان کی ہوئی ہے, اسی وجہ میری اپنا ایک پوری ٹریل. اور آپ جانتے ہیں میں اور آپ بہت دفعہ کتنی دفعہ آپ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, ان کے کردار کی, اور مجھے عمران خان کی سیاست کا ناقد ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاست جس کا آج پاکستان میں توتی بولتا ہے, میں انکار کر دیتا ہوں, تو میرے انکار کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آج توتی بولتے. کیا عمران خان نے کشمیر فتح کیا؟ عمران خان نے تو 5 اگست 2019 کو کشمیر دے دیا تھا. کیا عمران خان صاحب نے بزدار کی حکومت سے پاکستان کی جو پنجاب کا کوئی تاریخ رقم کی ہے؟ کیا عمران خان کی حکومت جو ہے کرپشن سکینڈل سے بچ گئی ہے؟ کیا عمران خان سے 2018 کو منشور ہے ان میں سے کوئی ایک وعدہ پورا کیا؟ پھر وہ اتنا مقبول کیوں ہو گیا سر؟ تو یہ مجھے اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے نا, جو اس کو زیرو کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے کہ عمران خان آج اتنا پاپولر ہے. عمران خان کو ہٹانے سے لے کے آج تک آیا ان کو اپنے ان کے اندر جو ان کے جو بے ترتیبی رہی فیصلوں کے اندر, جس کی وجہ سے جس بندے کو وہ زیرو کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو شاید ان تاریخی سبق ہی نہیں سیکھا کہ جیل کے اندر بندہ نہیں زیرو ہوتا, اور کوئی طریقہ تھا نہیں.
یہ اپنے طور پہ کئی پتہ ایگزمپشنز کیونکہ میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے. پر آپ کو لگتا ہے سر یہ جو اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا اور خان صاحب کے لیے سسٹم میں جگہ بن رہی ہے؟ دیکھیں جی اب دو باتیں علیحدہ کر لیں. جو تو مذاکراتی ٹیم ہے نا یہ تو اگر ان پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر تو مذاکرات کا ڈیسیژن پہلے سے ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اتمام حجت ہے. جیسے کہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر تحریک انصاف، فضل الرحمان یہ سارے ایک تھے اور میں واحد اکیلا تھا جو کہتا تھا کہ یہ ایک ہے اور میں ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی آج یہ ہوگی، آج فضل الرحمان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، آج فلاں ہو گیا، تحریک انصاف بھی پریس کانفرنس آ گئی. میں نے کہا آتے رہے. پھر مجھے پوچھتے تھے صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر ان مذاکرات کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت کمی ہے، کمی نہیں ہے، صفر بٹا صفر ہے. میں ان کا بڑا مترف ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت بہادر دلیر آدمی. جب میں سب کو کہتا تھا کہ یہ آپ کو، اور میں اس وقت کہتا تھا ابھی عمران خان سے اقتدار میں نہیں آیا تھا، 2018-2017 میں سارے دوست جانتے ہیں اور میڈیا کے لوگ جانتے ہیں. میں میڈیا پہ کئی دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا جب آپ اسے چھیڑیں گے. کلپ چلتے رہے پرانی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نمبر 2 ہے کہ میں نے کسی کو اتنا خوبصورت لڑتے نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے، اور میں اس کی وجہ بھی جانتا ہوں، لیکن آپ کے پروگرام میں میں نے کچھ کیا ہے کہ وہ ایک فاسٹ بالر تھا، 20-25 سال وہ لڑ کے ان کا اگریشن ہے نا، اب اس کو لڑنا ہے. تیسرا یہ اس سے اچھے خوبصورت کمیونیکیٹر آج کے دن میں پالیٹکس میں کوئی نہیں ہے. انٹرویو دے، تقریر کرے، کوئی بات کرے، میسمرائز کر دیتا ہے. لیکن آگے جو حکمت عملی آتی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی آتی ہے تو بالکل فارغ ہے، نہ خود بھی فارغ ہے اور ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جو بندے ہیں ان کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں، عمران خان صاحب کچھ اور. بجائے اس کے کو اپنے لیے وہ راستہ، اپنی پاپولیرٹی کو، یہ میں اس کو کئی دفعہ ان کے طریقے صاحب والے ہیں، میں نے انہیں کہا جی جب تک اس کے پاس کمال میں تب دیکھتا جب اسے پتہ چل گیا کہ میری پبلک میں جان بن گئی ہے. جب یہ خود کہتا تھا کہ تحریک انصاف فارغ ہے 2021 دسمبر اور جنوری میں، اور جب پتہ چل گیا آگے تو اس کو یہ اس پاپولیرٹی کو یہ سیاسی طور پہ بہتر طریقے سے کیسے تبدیل کرتا، لے کے دیتا، یہ اس کا امتحان تھا. اچھا سر آخر میں ذرا بریفلی بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو آفر ہوئی بنی گالا جانے کی، دیگر شخصیات بھی کہہ رہی ہیں، کیا اس موقع کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو ڈیل کر کے بنی گالا چلے جائیں گے؟ دیکھو جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شیخ صاحب دوزخ میں جائیں گے جنت میں، وہ کہتے ہیں جد چارہ آنے کا فائدہ ہے. عمران خان صاحب جو تکلیف دہ صورتحال ہے نا، وہ ہر بندے کو، سگی بہنوں کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے، میں کوئی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس کا کلپ بنا کے چلائیں کہ انہیں کہہ دیا کہ بہنوں کو بھی دھوکہ دے رہے، نہیں، وہ کیونکہ وہ یہاں پہ وہ اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بلو ہاٹ کرے، اتر بلو کولڈ کرے، حفیظ اللہ ایک تیسرا نیریٹو دے، تو وہ اس میں کھیل، یہ اس طرح نہیں ہوتا. جن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں نا اس وقت دو چیزیں، اور دونوں سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میں چند دن پہلے ہم نے ایک بڑے ہائی لیول ہمارا انٹریکشن ہوا، بہت سارے لوگ تھے، پورا لاہور وہاں موجود تھا. تو اور یہ بات میں نے ہمیشہ دیکھی ہے اس لیول پہ کہ ان کے ہاں راوی چین لکھتا ہے، امن ہے، یکسوئی ہے، بالکل سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تحریک انصاف میں چلے جائیں، امن ہے، چین ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ عمران خان کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ تو غلط ہے نا، جبکہ ایک بندے نے کیپیچولیٹ کرنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو میں اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کروں، جو کام آج کر رہے ہیں ان کو 1 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک، بطل حریت نہیں ہے، وگرنہ باجوہ کے ساتھ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جس منت ترلے کے ساتھ ملے اور جس طریقے سے باجوہ نے ان کو ہمیلیٹ کیا، کب کیا؟ جب وہ میر جعفر تھا، جب پاکستان کے اپنی جو چاہنے ماننے والے پیچھے لگا چکے تھے کہ میں تو، اور پھر انہوں نے کہا تھا مارچ میں یا 2023 میں کہ میں عاصم منیر صاحب کو ٹیلی فون کر دوں، میرا فون نہیں سنتا. تو یہ بطل حریت کے کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کہ انہی سے جن سے جو ہے آپ بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں. ٹھیک،